بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ حکومتی اتحاد سے متعلق حکومتی وزراء اور حکومتی شخصیات اور جو افسران ہیں، حکومتی افسران، ان سے متعلق ایک ایسی خبر سامنے آ گئی ہے جس نے واقعی اس پورا جو نظام ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس کے اوپر رات گئے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور نیشنل جو انویسٹیگیشن سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ ایسا حکومت کو کیا دھچکا لگا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری حکومت اور حکومتی نظام کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ بہت بڑی چیزیں لیک ہو چکی ہیں۔ اب بس آپ سمجھ جائیں کہ میں آپ کو جو تفصیلات دینے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ حکومتی اتحاد اور حکومتی رہنماؤں، حکومتی وزراء اور حکومتی افسران کی جو ڈیٹا ہے وہ بڑے پیمانے پر لیک ہو چکا ہے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کو رہا کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان کا توشہ خانہ کیس، اس میں جو پیش رفت سامنے آئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں دو خبریں دینے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈیٹا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہتے ہیں 2018 میں دھاندلی ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف 2024 کی دھاندلی تو پوری قوم نے دیکھی۔ 2018 کی جس دھاندلی کی بات کی جاتی ہے، میں اس کے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹرائبونلز کے ڈیٹا کے مطابق آپ کے سامنے وہ حقائق رکھنے جا رہا ہوں، جس کے بعد آپ کہیں گے کہ 2018 میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی۔ نون لیگ جو رونا روتی ہے وہ رونا ایسے ہی ہے، اصل دھاندلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی تھی۔ 2018 میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہونی تھی، ان کو جو 2/3 میجورٹی ہونی تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس، جو ان سے لی گئی تھی۔ اہم تفصیلات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے ستمبر کے مہینے میں پشاور میں جلسہ عام۔ عمران خان کی ہدایت کے مطابق عمران خان نے پشاور میں ستمبر میں جلسہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے احکامات کے مطابق جلسے کو اناؤنس کر دیا ہے، ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہدایات پر رواں ماہ کے آخر میں پشاور میں جلسے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جلسے کی تاریخ کا اعلان جلسے سے 5 روز قبل کیا جائے گا۔ ہم آزادی تحریک میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حقیقی آزادی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جلسہ ہوگا۔ عمران خان کی ہدایت ہے کہ سیلاب کو دیکھتے ہوئے جلسے کی تاریخ اناؤنس کی جائے۔ جلسے کی تاریخ کا اعلان 5 دن قبل کروں گا اور میں خود جلسے کی میزبانی کروں گا۔ آپ مہمان ہوں گے اور میں میزبان ہوں گا۔ انہوں نے کہا ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں سب کو شرکت کرنی ہوگی۔ اس جلسے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یادگار جلسہ بنانا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جلسے سے مخالفین اور پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی شروع کی گئی حقیقی آزادی کی جنگ کامیاب ہوگی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ستمبر کے مہینے میں پشاور میں ایک تاریخی جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ وہ جلسہ ہے جس کا عمران خان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ وہیں پہ خیبر پختونخوا میں ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس دفعہ نتائج کچھ اچھے نہیں ہے، چونکہ پہلے تو نقل اور اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں، اس دفعہ بہت سختی کی گئی، جس کی وجہ سے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے نتائج کوئی اچھے نہیں ہیں۔ کے پی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں 1-2 دفعہ یہ بھگتنا پڑے گا، لیکن جب تک سختی نہیں کی جائے گی تو نتائج تو بہتر آئیں گے، لیکن وہ پڑھ کے نتائج نہیں آئیں گے، وہ کسی اور طریقے سے، جیسے سندھ میں ہوتا ہے اور باقی علاقوں میں۔ اس پر پھر نتائج بہتر نہ آنے پر خیبر پختونخوا نے حکومت نے کیا کارروائی شروع کر دی ہے اساتذہ کے خلاف۔ خیبر پختونخوا ورکرز ویلفیئر بورڈ نے میٹرک امتحانات میں ناقص کارکردگی کے بعد صوبے بھر کے 15 سکولوں کے پرنسپلز کو معطل کر دیا ہے۔ 4 ستمبر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق معطل کیے گئے پرنسپلز میں اکوڑا خٹک، امان گڑھ، غورے والا اور ہری پور ہیں، اور اسی طریقے سے باقی جو کرک، کوہاڑ 2 کے اسکولوں کے پرنسپل ہیں، پشاور 2 کے ہیں، مردان، شہباز، عظمت خیل، ثوابی اور سوات کے اسکول پرنسپلز ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ متعلقہ اسکولوں کے نائب پرنسپل مزید احکامات جاری ہونے تک عارضی طور پر اپنی موجودہ تنخواہ پر پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ جہاں نائب پرنسپل موجود نہیں ہوں گے وہاں مزید احکامات جاری ہونے تک سینئر ترین جو بی پی ایس 16-17 یا قائم مقام نائب پرنسپل عارضی طور پر اپنے موجودہ پے اسکیل پر پرنسپل کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گے، اور ساتھ وارننگ بھی جاری کی گئی ہے اساتذہ کرام کو کہ اگر آپ بچوں کے مستقبل کے ساتھ ایسے ہی ہوگا اور ان کی ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی جائے گی تو ان کو ہٹا کے پھر نئی بھرتیاں کی جائیں گی، نوجوانوں کو لایا جائے گا۔
मैं समझता हूँ कि जब तक ये एहतसाब नहीं होगा और एक दफ़ा ये जो नकल का कल्चर है जिसकी वजह से बैकवर्ड इलाके ज़्यादा तबाह हो गए हैं। नकल तो एक CSS लेवल के इम्तहानात में और MD कैट का इम्तहान वो पंजाब की बात हो, इस्लामाबाद की या सिंध में बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन जो नकल है वो अगर हम सिंध की ख़बरें सुनते हैं, वहाँ से बलूचिस्तान के इलाकों की और KP के इलाकों की, तो उस पर ये KP हुकूमत ने पहला जो इस तरह की कार्रवाई की है। अब हम आ जाते हैं, डाटा तो पहले भी मौजूद था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स से मुतल्लिक डाटा, फिर फाफिन की रिपोर्टें हैं और इसके अलावा बाकी जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो इलेक्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट्स देते रहते हैं। आज हमारी तवज्जो, हमारे जो दोस्त हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से के सीनियर रिपोर्टर हैं फ़हीम ने हमारी तवज्जो इलेक्शन कमीशन के डाटा की तरफ दिलवाई है। ये बात तो मैं आपको पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई सीटें ऐन वक्त पर छीन ली गई थी और सिर्फ ये मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाए, जिसमें उनके इत्तेहादी MQM हो, काफ लीग और इस तरह बनाए गए थे ताकि हर मौके पे उनको ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन हकीकत मैंने आपको बताया था कि धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई, लेकिन इस नज़रिए से हमारी नज़र कभी नहीं गई थी कि डाटा क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक जब कहा गया कि RTS बिठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए धांधली हुई, और ये एक बात कहते हैं जी 2024 में हुई तो 2018 में भी हुई थी। 2018 की धांधली की असल सूरत हाल क्या है? अगर तो नून लीग के साथ 2018 में धांधली हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया गया था, तो फिर पता तब चलता है कि किस जमात की कितनी इलेक्शन पिटिशंस थी। एक बंदा कहता है ना मेरे साथ धांधली हुई है, तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तो जाता है। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी उनके लगाए हुए थे और कानून भी 2017 में नवाज शरीफ नून लीग के दौर में इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया गया था, तो सब कुछ तो उनको पता था। फिर वो अगर उनके पास धांधली के सबूत थे और वो एक्चुअल में जीते हुए थे, तो फिर वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में क्यों गए थे? 2018 में भी इलेक्शंस पिटिशंस कौमी भी और सूबाई असम्बलियों की भी सबसे ज़्यादा PTI की थी। तो मतलब ये हुआ कि जिसकी इलेक्शन पिटिशन ज़्यादा थी तो एग्रीव्ड भी वही था ना, मुतासरा भी तो वही था। अगर दूसरा फ्रीक मुतासरा होता जो आज तक इस बात की ढंडोरा पीटते हैं, तो वो जाते ना ट्राइब्यूनल्स में, वो ट्राइब्यूनल्स में ना गए, उनकी दरखास्तें दायर ना हुई। इसका मतलब यह है कि धांधली तो उनके साथ हुई नहीं थी, उनके पास तो कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक बयानिया बनाया गया और वो बयानिया आज भी ओरल उसके ऊपर बात की जाती है, ज़ुबानी कलामी बात की जाती है। हक़ाइक़ ये हैं कि आम इंतखाबात 2018 में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 299 दरखास्तें आईं। कितनी आईं? 299 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, कौमी भी और सूबाई भी दरखास्तें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल 76 दरखास्तें थीं, जिनमें कौमी असम्बली के हलकों पर 23 और सूबाई असम्बली के हलकों पर 53 दरखास्तें आई थीं। सबसे ज़्यादा 2018 में भी कौमी भी और सूबाई हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें थीं। नून लीग की टोटल दरखास्तें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी 76 टोटल दरखास्तें, नून लीग की टोटल ही 43 थीं। जिनकी 76 थीं वो कहते हैं जी हमारे 23 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई हैं और जो 53 हमसे सूबाई असम्बली की छीनी गई हैं। तो वो हक पे हुए या धांधली उनके साथ हुई, या दूसरी तरफ जिनकी सूबाई और कौमी असम्बली की मिला के भी 43 बनती हैं, जिसमें कौमी असम्बली के हलकों की सिर्फ 15 है और सूबाई हलकों की 28 हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की कुल 29 कौमी असम्बली के हलकों की थी और 9 सूबाई असम्बलियों के हलकों में थी। 2024 के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जो डाटा है अब वो सुनिए। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में भी धांधली की सबसे बड़ी विक्टिम थी और सबसे बड़ी एग्रीव्ड थी, तभी वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में गई थी। 299 में से सबसे ज़्यादा इलेक्शन पिटिशन 76 वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और जो नून लीग की टोटल जो है वो 43 थी और पीपल्स पार्टी की जो है वो 30-35 थी। अब ये इनकी टोटल औकात है। बात करते हैं कि इमरान खान धांधली से जीता। इमरान खान धांधली से जीता होता तो उनके उम्मीदवार जो हारे हुए थे वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में धांधली के सबूत लेके ना जाते और वहाँ जाके रोते कि हमारे साथ धांधली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मुतासरा 2018 में भी धांधली के मुतासरा PTI थी। 2024 में जो 8 फरवरी 9 फरवरी के जो फॉर्म 45-47 का जो है रोला है, उसमें कुल 21 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, जिनमें टोटल जो दरखास्तें थी वो 381 थी। 381 में से 206 PTI की थी।
اب پی ٹی آئی دھاندلی کی بات کرتی ہے، 91 آزاد کے ساتھ پی ٹی آئی کو فارم 47 جاری ہوئے، اس کے باوجود پی ٹی آئی دھاندلی کی بات کرتی ہے، تو بھائی پی ٹی آئی پھر دھاندلی کے خلاف فورمز پہ گئی بھی ہے۔ ٹوٹل 300 جو تھیں 81، ان میں سے 206 صرف پی ٹی آئی کی ہیں۔ پتہ تو چلتا ہے نا دھاندلی ہوئی ہے۔ ادھر نون لیگ کی ٹوٹل 43 تھیں، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی؟ اس میں تو 2018 میں ان سے زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی، چونکہ 2018 میں بھی پی ٹی آئی کی 76 درخواستیں تھیں، 2024 میں 381 میں سے 206 پی ٹی آئی کی تھی، اور پی ٹی آئی کہتی ہے نا 2/3 میجورٹی کی، بھئی پی ٹی آئی کی 86 قومی اسمبلی کے حلقوں کی الیکشنز پٹیشنز ہیں۔ اب ہم اندازہ لگائیں، الیکشن پٹیشن وہ دائر کرتا ہے جس کے پاس ثبوت ہوتے ہیں۔ کوئی پاگل نہیں ہے کہ وکیلوں کو وہ لاکھوں روپے دے، عدالتوں میں دھکے کھائے، پھر ان کو پتہ ہے الیکشن ٹرائبونلز جرمانے عائد کر دیتے ہیں۔ الیکشن پٹیشن وہی دائر کرتا ہے جس کے پاس ثبوت ہوتا ہے، اور وہ ثبوت انہی کے پاس تھا جو 76 پہلے 2018 میں گئے اور 206 2024 میں گئے ہیں پی ٹی آئی والے۔ 86 حلقوں میں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں کی 120 حلقوں میں پی ٹی آئی نے درخواستیں دیں۔ سب سے زیادہ پٹیشنز پنجاب میں تھیں۔ نون لیگ کی ٹوٹل 48 درخواستیں ہیں۔ نون لیگ کی 2024 میں ٹوٹل 48 درخواستیں ہیں، جس میں 15 قومی اور 33 صوبائی حلقوں کی۔ پیپلز پارٹی نے کل 27 درخواستیں دی ہیں۔ یہ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ 2018 ہو یا 2024، سب سے زیادہ متاثر پی ٹی آئی تھی۔ اب آپ کو 2018 کی سمجھ آ گئی نا کہ 2018 میں جو دھاندلی کا رونا روتے ہیں کہ آر ٹی ایس بٹھا دیے تھے، بھائی 2018 میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو ایم کیو ایم اور کاف لیگ جیسوں کی اور بی این پی جو باپ پارٹی ہے ان کی دی گئی تھیں، جو ان کی سپورٹ دی گئی تھی، اور وہ جب دل چاہتا تھا وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی وہ لڑکھڑانے لگ جاتی تھی، چونکہ بیساکھیاں کمزور دی گئی تھیں جان بوجھ کے۔ اگر ان کو ان کی سیٹیں دے دی جاتی جو ان کی بنتی تھیں تو پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سمپل میجورٹی ہوتی، لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ اچھا جی، اب جو بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے، ایک تو عمران خان اور بشرا بی بی کا کل 10 بجے توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی، اور پی ٹی آئی وکلا کو رات گئے بتا دیا گیا کہ کل اڈیالہ جیل سماعت ہوگی، آپ نے اڈیالہ جیل آنا ہے۔ ابھی تک منسوخ کرنے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن سب سے بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزراء، وفاقی حکومت کی شخصیات اور افسران کا ڈیٹا جو ہے وہ موبائل سمز کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر لیک ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے حکومتی اتحاد سے متعلق۔ انٹرنیٹ پر وفاقی وزراء، حکومتی شخصیات اور اعلیٰ سرکاری افسران سمیت ہزاروں پاکستانیوں کا تمام ڈیٹا انٹرنیٹ پر فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ انٹرنیٹ پر موبائل سم مالک کا ایڈریس، کال ریکارڈ، شناختی کارڈ کی کاپی، بیرون ملک سفر کی تفصیلات، سب کچھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی وزراء، اہم حکومتی شخصیات اور اعلیٰ سرکاری افسران سمیت پاکستانیوں کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر فروخت ہو رہا ہے۔ وفاقی ترجمان سے لے کر ترجمان پی ٹی اے تک ہر شخص کا ڈیٹا گوگل پر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے لے کے ترجمان پی ٹی اے تک ہر شخص کا ڈیٹا گوگل پر بیچے جانے کا انکشاف ہوا، اور تمام دستاویزات انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ میڈیا رپورٹس اور ایکسپریس نیوز کی جانب سے 1 سال پہلے 12 اکتوبر کو توجہ دلانے کے لیے ڈیٹا فروخت کا عمل دلانے کے باوجود ڈیٹا فروخت ہونے کا عمل جاری ہے، جبکہ پی ٹی اے، این سی سی، آئی اے سمیت تمام ادارے ڈیٹا کی فروخت پر خاموش تھے۔ اب جب یہ سارا معاملہ آیا کہ کون ڈیٹا کیسے لیک ہوا، کون لگاتار ڈیٹا لیک کر رہا ہے، تمام تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ محسن نقوی نے اب آ کے، جب ان کا اپنا ڈیٹا اور باقی لوگوں کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، تو اب آ کے فوری نوٹس لیتے ہوئے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو معاملے کی تحقیقات اور اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر داخلہ کی ہدایت پر این سی سی آئی اے نے کام شروع کر دیا اور خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی جو ڈیٹا لیکیج کے معاملے کی ہر پہلو پر تحقیقات کرے گی۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق ڈیٹا لیکیج میں ملوث عناصر کا تعین کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تحقیقاتی ٹیم 14 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اب رپورٹ جب بھی آتی رہے، لیکن رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر درجنوں ویب سائٹس شہریوں کا ڈیٹا معمولی پیسوں کے عوض بیچنے میں مصروف ہیں۔ موبائل کی لوکیشن 500 روپے، موبائل ڈیٹا ریکارڈ تفصیل 2000 روپے، غیر ملکی سفر کی تفصیلات 5000 روپے میں دستیاب ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ جرائم پیشہ عناصر کسی بھی شہری کا ڈیٹا چند پیسوں میں خرید کر شہریوں کو مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں۔ عوام نے سوال کیا ہے کہ ڈیٹا کیسے لیک ہوا، کون لگاتار ڈیٹا لیک کر رہا ہے۔ 1 سال پہلے ایکسپریس نیوز نے اس کے اوپر خبر دی تھی، اب تک اس کے اوپر کیوں کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ یہ جناب والا اب تک کی رپورٹ ہے اور اب تک کی تفصیلات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں
کہ حکومت کے اپنے جب لوگوں کا ڈیٹا لیک ہوا اور وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے تو امید ہے کہ جو بھی مافیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ہر صورت پاکستانیوں کو محفوظ رکھا جائے گا۔ لیکن حکومت کے لیے یہ ایک بڑی بری خبر ہے کہ ان کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے اور اب ان کو ایک دم پتہ چلا ہے اور ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں حکومتی جو ہمارا اتحاد ہے۔ عمران خان کے ضامن، عمران خان کی ضمانتوں میں ضمانت دینے والے جو ضامن ہیں سہیل ستی جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف NA 48 کے، ان کو 27 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا اور 27 اگست کو عدالت نے ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ سہیل ستی کا صرف ایک جرم تھا کہ وہ عمران خان کی ضمانتوں میں ضامن تھا اور آج ان کو ضمانت منظور ہونے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ 27 اگست کو 5 روزہ ریمانڈ ہوا تھا اور 7 ستمبر کو ریمانڈ مکمل ہوا، ان کو جوڈیشل کیا، ضمانت کی درخواست دائر کی اور ضمانت منظور ہونے کے بعد آج وہ رہا ہو کے گھر آ گئے ہیں۔ عمران خان کے مختلف مقدمات میں ضمانتوں میں ضامن جو ان کی سزائیں معطل ہوئی ہیں اس میں بھی یہی ضامن ہے سہیل ستی، وہ رہا ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔